پہلی کامیابی ہے ہماری اس طرح کہ پورا نظام نے عمران خان کی جھلک کو روکنے سے روکا ہے. آج الحمدللہ ہماری یہ جو پلاننگ ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ الاؤ کیا ہے. اس کے بعد جو دوسرے سٹیپس ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب ڈائریکٹ کب کہیں گے میرے پاکستانیوں, تو وہ بھی امید اسی کی ہے اور جلد ہی وہ بھی ہوگا, لیکن اسپیسیفک ٹائم اور ڈیٹ اس لیے نہیں دے پا رہے کیونکہ جو طاقتیں خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتی ہیں ان کو خطرہ ہے کہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کی طاقت کم ہو جائے گی, کیونکہ خان صاحب نے کل خود جیل میں یہ فرمایا ہے کہ جنگل کے بادشاہ کی طاقت کم ہوگی اگر میں باہر آؤں گا. انتظار پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں, فوکل پرسن عمران خان کے. پنجوتا صاحب, عمران خان کو ویڈیو لنک کے ذریعے سپریم کورٹ میں پیش کیا جائے گا, اس پیش رفت کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیے یہ بہت اچھی پیش رفت ہے. سب سے پہلی چیز تو یہ ہونی چاہیے تھی جو ہماری اور خان صاحب کی ڈیمانڈ تھی کہ خان صاحب کو خود یہاں پہ ان پرسن اجازت دی جائے کہ وہ اپیئر ہو. لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ہو یا ڈسٹرکٹ کورٹ ہو یا اینٹی ٹیررزم کورٹس ہوں, ملٹیپل ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خان صاحب کو ویڈیو لنک کے تھرو جو ہے وہ پیش کیا جانا تھا. لیکن آپ کو معلوم ہے جو لوگ خان صاحب کی تصویر سے ڈر رہے ہیں وہ ڈر اس قدر زیادہ تھا کہ ان کو کسی جگہ بھی ان کی ایک جھلک کو بھی سامنے نہیں آنے دیا گیا. رہا سوال یہ آج کی ڈیولپمنٹ, اس کو ہم بڑا خوش آئند سمجھتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں, اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ قوم جو ہے اب خان صاحب کو ڈائریکٹ خود عدالت سے خطاب کرتے ہوئے سنے گی. ٹھیک ہے, عدالت سے خطاب کرتے ہوئے قوم سنے گی؟ جی بالکل سنی گی, کیونکہ یہ بات یہ ہے نا کہ اگر ساری دنیا کی دوسری جو پروسیڈنگز ہیں اور آج کا کیس بھی اگر لائیو اسٹریمنگ چل رہا تھا تو عمران خان کی جب باری آئے گی بولنے کی تو کیسے سپریم کورٹ کا بھی امتحان ہے کہ سپریم کورٹ کس طرح سے اگر اس لائیو اسٹریمنگ کو روکا جاتا ہے تو خان صاحب کی لائیو اسٹریمنگ کو کس طرح سے روکتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ انہوں نے اس چیز کی حمایت کی کہ عمران خان کو بذات خود یہاں پیش ہونا چاہیے. اس سے پہلے سے کیا؟ جی بالکل, کیونکہ یہ جس دن یہ کیس کی نوٹسز پہنچے تھے جیل کے اندر خان صاحب کے پاس, تو ڈسکشن کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ خان صاحب خود اس کو دفاع کریں گے, کیونکہ وجہ یہ ہے کہ یہ وہ کیسز ہیں جو NRO2 تھے. NRO2 کیا تھا کہ نیب کے اندر انہوں نے آتی جب ان کی PDM کی حکومت آئی, رجیم چینج کے فوراً بعد انہوں نے نیب قوانین کو ترمیم کی اور اپنے خلاف جتنے کیسز تھے, نواز شریف اور زرداری اور باقی جتنے اس کے اسٹیک ہولڈر تھے, جتنے کیسز نیب کے چل رہے تھے, جو الزامات تھے ان الزامات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ قانون ہی بدل دیا گیا. اس سے بڑی بلیٹنٹ ظلم جو ہے اس نظام اور تضحیک اس نظام کی اور کیا ہو سکتی تھی. 16 مئی عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے پیش ہوں گے اور قوم عمران خان کو سنے گی. جی 5 اگست کو عمران خان کو گرفتار کیا گیا تھا, تقریباً 4 اگست کو آخری خطاب آیا تھا ان کا. 4 کے بعد میرے خیال سے اب 16 کو خطاب آنے والا ہے. میں اس کو خطاب سمجھ رہا ہوں کیونکہ ایڈریس کا ورڈ یوز کیا ہے آرڈر میں. ٹھیک ہے, ایڈریس کا. اچھا مجھے بتا دیں کیا کہنا چاہیں گے, اب لوگوں کے بہت جذبات ہیں اس چیز کو لے کے. میں ٹویٹر یوز کر رہا تھا, لوگ بہت خوش ہیں اس چیز کو لے کے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کس طرح یہ انتظار کریں گے. تو عمران خان بذات خود کب سامنے آئیں گے, تصویر کب سامنے آئے گی, لوگ عمران خان کو کب سنیں گے, میرے پاکستانیوں کو کب سنیں گے؟ دیکھیے وہ انشاءاللہ جلدی ہوگا, لیکن آپ کو معلوم ہے یہ پہلی کامیابی ہے ہماری اس طرح کہ پورا نظام نے عمران خان کی جھلک کو روکنے سے روکا ہے. آج الحمدللہ ہماری یہ جو پلاننگ ہے وہ کامیاب ہوئی ہے اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ الاؤ کیا ہے. اس کے بعد جو دوسرے سٹیپس ہیں جو آپ فرما رہے ہیں کہ خان صاحب ڈائریکٹ کب کہیں گے میرے پاکستانیوں, تو وہ بھی امید اسی کی ہے اور جلد ہی وہ بھی ہوگا, لیکن اسپیسیفک ٹائم اور ڈیٹ اس لیے نہیں دے پا رہے کیونکہ جو طاقتیں خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتی ہیں ان کو خطرہ ہے کہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو ان کی طاقت کم ہو جائے گی, کیونکہ خان صاحب نے کل خود جیل میں یہ فرمایا ہے کہ جنگل کے بادشاہ کی طاقت کم ہوگی اگر میں باہر آؤں گا. تو وہ ابھی تھوڑا 9 مئی کا معافی. آج بھی میں پارلیمنٹ کے اندر موجود تھا, حنیف عباسی نے معافی کا مطالبہ کیا, عطا تارر, کل حاج آصف. یہ معافی کا چکر کیا ہے؟ کیا معافی مانگنی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب معافی کا مطالبہ کریں؟ آخر ہوگا کیا اس معافی کا؟ 2 چیزیں ہیں جی. ایک
چیز نمبر 1 تو یہ جو فارم 47 کی پیداوار اس وقت اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ خواجہ وہ کیا نام لیا اس کا، یہ حنیف عباسی. حنیف عباسی خود جو ہیں وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں. ان کی ساری جو سیٹیں ہیں 20 سیٹیں ان کی میکسیمم تھیں، 20 سیٹوں سے یہ 2/3 میجورٹی کے خواب لے کے آگے چلے گئے. تو ان کی تو بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ کس چیز کی معافی کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں؟ یہ معافی کی ڈیمانڈ نہ کریں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم فارم 47 جو ہے وہ کھول لیں گے. تو ان کی تو یہ ساری سیاسی اوقات اور بساط ہے. اب رہا سوال کہ معافی کس کو مانگنی چاہیے، تو خان صاحب تو بڑا واضح کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے گرفتار کروایا، جس نے میری تصدیق کروائی، جس نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ملازمین کو مروایا، جس نے وکیلوں کے سر پھڑوائے، جس نے CCTV کیمرے غائب کیے، جس نے 9 مئی کے بعد تمام وہ جگہیں جہاں پہ وینڈلزم اور ایرسن ہوا وہاں پہ CCTV کیمراز کو جس نے غائب کروایا اور فوٹیجز غائب کروائیں، وہ رسپانسبل ہے میری گرفتاری کا. اور وہ معافی مانگے مجھ سے، کیونکہ ڈنڈا میرے سر میں لگا ہے. میں اس قوم کا سب سے مقبول لیڈر ہوں، میں اس قوم کی سب سے مقبول ترین سیاسی جماعت کا سربراہ ہوں، اور میں نے پاکستان بھر میں جو اس وقت لوگ ہیں ان میں سب سے زیادہ تمغے اور ہائیسٹ سول ایوارڈز میرے پاس ہیں. پاکستان کا نام میں نے روشن کیا ہے. تو مجھ سے معافی مانگی جائے. یہ جو تضحیک ہے وہ میری کی گئی ہے، تو مجھ سے جو ہے وہ اس قسم کی کوئی معافی کی ڈیمانڈ نہ کرے. تو بڑا کلیئر ہے ان کا، تو موقف بڑا کلیئر ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ معافی جن چیزوں پہ مانگی جانی چاہیے وہ بہت زیادہ ہے، ان کی لسٹ بہت لمبی ہے. سب سے پہلی لسٹ تو آپ کی عمران خان سے بات ہوئی گرینڈ لا کے حوالے سے، جو آفر کی گئی کہ آئیں بیٹھتے ہیں بات کرتے ہیں، اور انہوں نے ایون یہ بھی کہا کہ عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا. دیکھیے وہ یہ کس کیپیسٹی میں یہ باتیں کر رہے ہیں، یہ کس کو بچہ بنا رہے ہیں، ان کے پاس ہے کیا؟ یہ سیاسی طور پر یتیم ہو چکے ہیں. ان کا سیاست سے بوریا بستر ختم ہو چکا ہے، گول ہو چکا ہے. اب یہ ہمارے ساتھ اپنا نام اٹیچ کر کے تو اپنی سیاست کو جو ہے وہ زندہ کرنا چاہتے ہیں. ان کے پاس فارم 47 کے علاوہ ہے کیا؟ فارم 47 کی پیداوار ہیں کہ کاکڑ جیسے لوگ جن کا سیاسی قد آپ کے سامنے ہے، وہ اب ان کو کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اگر آپ نے گندم اسکینڈل کی بات کی تو میں جو ہے وہ فارم 47 کی بات کروں گا. وہ بیسیکلی کیا ہے؟ وہ وزیر اعظم تھا، اس کا نگران وزیر اعظم تھا. اس کا ایک ہی کام تھا ان کے مطابق، وہ فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے. تو اگر وہ کہہ رہا ہے، کمشنر راولپنڈی یہ کہہ رہا ہے، تو پھر ان کی کیا اوقات ہے؟ ان کو تو ہر روز وہ دھمکی دیتے ہیں کہ ہم آپ ٹریبونل میں عمران خان کا کیا رد عمل تھا اس حوالے سے؟ خان صاحب بالکل، یہ خان صاحب کا جواب دے رہا ہوں میں آپ کو. یہ ایگزیکٹ خان صاحب کے الفاظ ہیں. انہوں نے کہا کہ فارم 47 کی پیداوار کے ساتھ ہم ان کی کیا اوقات کیا ہے؟ ان کی سیاسی حیثیت ہی نہیں ہے. ان کے ساتھ کس چیز کی بات کریں؟ جن کے اپنے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی سیٹ بچا سکیں، اپنے فیصلے کر سکیں. وہ کہتے ہیں فارم یہ سارے فیتے کاٹنے کے لیے شہباز شریف رکھا ہوا ہے، کٹ پتلی ہے. اس کے پاس ہے کیا؟ عمران خان کی طرف سے صاف انکار ہے. ان کے ساتھ تو نہیں ہے بات چیت. ان کے ساتھ کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ کسی رانا ثناء اللہ کبھی اس پروگرام میں بیٹھ کر کہتے ہیں، کبھی ادھر کہتے ہیں، ان کے ساتھ صاف انکار. چمکا رہے ہیں. ان کی سیاسی دکان جو ہے وہ اس طرح نہیں چمکے گی. ان کو چاہیے کہ جہاں پہ سٹینڈ لینا چاہیے تھا وہاں پہ انہوں نے نہیں لیا، اور وہ اس ظلم زیادتی اور جو 9 مئی کے بعد تحریک انصاف کے ساتھ ہوا، ہمارا نشان چھینا گیا، ہمارے لوگوں اور ہمارے گھروں کو توڑا گیا، ہماری خواتین کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی، اور جس طرح سے آج بھی آپ یہ دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں خان صاحب کو چھوڑنے کو تیار ہیں. ہماری خواتین آج بھی اندر باندھ ہیں، بشرا بی بی اندر باندھ ہیں. تو یہ کس طرح سے ان کی اخلاقی جرت ہے؟ یہ کس طرح سے بات کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، دیکھیں جی، انتظار پنجوتا صاحب میرے ساتھ موجود تھے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.